بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا رؤوف الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور کرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم محبوب رب العالمین باعث تکوین عالم جان کائنات رحمت کائنات فخر موجودات آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ منورہ مطہرہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں حضرات و سامعین، اللہ پاک نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوق میں سرداری کا تاج حضرت انسان کے سر پہ سجایا۔ انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول کا انتخاب فرمایا۔ تمام انسانوں میں اعلیٰ عرفہ بلند مقام پہ فائز اللہ نے اپنے پیغمبروں کو فائز فرمایا، اور پھر تمام نبیوں اور رسولوں کی سرداری کا تاج اللہ نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کے سر پہ سجایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے اور ہمارے آقا و مولا آمینہ کے لال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ نبوت کا اختتام ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا تاج اللہ نے ہمارے آقا و مولا کے سر پہ سجایا ہے۔ جتنے مقامات ہیں اور جتنی رفعتیں ہیں اور جتنی بلندیاں ہیں اور جتنے معجزات ہیں اور جتنے اکرامات ہیں اور جتنی نوازشیں ہیں، اللہ نے جتنے انبیاء کو اپنے رسولوں کو عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری تن تنہا جناب محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بلند کیا، بلکہ حضور کی ذات کے ساتھ جو لگ گیا اللہ نے اس کو بھی بلند فرما دیا ہے۔ اگر حضور کی ذات پہ قرآن نازل ہوا تو یہ قرآن ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ اگر حضور کے قدموں میں بیٹھے صحابہ تو یہ صحابہ کو اللہ نے رفعت اتنی عطا فرمائی کہ کسی نبی اور رسول کے اصحاب کو وہ رفعت عطا نہیں فرمائی۔
جو حضور کا خون ہے، عطرت ہے، آل بیت ہے، حضور کے گھر والے ہیں، اللہ نے کسی نبی اور رسول کے گھر والوں کو وہ مقام، وہ رتبہ نہیں عطا فرمایا جو رسول اللہ کے گھرانے کو عطا فرمایا ہے۔ اور جس امت نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے اور حضور کے امتی ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا ہے، اللہ نے تو اس امت کو بھی ساری امتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کو اتنی پیاری ہے، اتنی محبوب ہے کہ خدا خود فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الارضین، بلکہ فرماتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے پیارے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں پھر یہ آسمان پیدا نہ کرتا، اگر تو نہ ہوتا تو یہ زمین بھی پیدا نہ کرتا، بلکہ فرمایا محبوب اگر تو نہ ہوتا تو پھر میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کو ظاہر فرمایا، اپنا حسن اور جلوہ دکھایا تو محبوب کریم علیہ السلام کی خاطر دکھایا ہے۔ ساری کائنات اللہ نے زمین کا چپا چپا اور درخت کا پتا پتا اور ریت کا ذرہ ذرہ اور سمندروں کا قطرہ قطرہ محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کو باور اور ظاہر کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو 3 شانیں عطا فرمائی ہیں، ایک شان بشریت ہے، ایک شان نورانیت ہے اور ایک شان حقیقت ہے۔ شان بشریت ایسی عطا فرمائی، ایسی عطا فرمائی ہے، ایسی عطا فرمائی ہے کہ کائنات بشریت کے اندر سرکار جیسا حسین بشر نہیں ہے۔ بشریت کا آغاز اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمارے آقا و مولا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نبوت کی اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمایا۔ اسی لیے صحابہ نے جب پوچھا نا یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، آقا آپ کو نبوت کب ملی؟ میرے آقا و مولا فرمانے لگے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ابو البشر حضرت آدم پہلے انسان، ابھی تخلیق نہیں ہوئے تھے، پانی اور مٹی کے درمیانی مرحلے میں تھے، اللہ نے اس وقت بھی مجھے نبوت کے ساتھ متصف فرما دیا۔ یہ سرکار کا مقام ہے اور سرکار کی عظمت اور شان ہے کہ اللہ نے حضرت آدم سے پہلے رسول اللہ کو نبوت عطا فرما دی ہے، بلکہ عالم ارواح کے اندر اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے ایک وعدہ اور میثاق لیا، اے میرے نبیوں میں نے تمہیں بڑا اعلیٰ مقام دیا، نبوت سے اعلیٰ بڑا مقام کوئی نہیں ہوتا، سب سے اعلیٰ مقام دیا۔ عالم ارواح نے اللہ نے سب سے جو اعلیٰ لوگ تھے، اعلیٰ ان کی روحوں کو جمع کر کے وعدہ لیا، اے میرے رسولو جب میرا پیارا محبوب آمینہ کا لال محمد رسول اللہ آ جائے گا، تم پہ یہ ضروری اور لازم ہے کہ تم ان پہ ایمان بھی لاؤ، ان کی مدد بھی کرو۔ دنیا نے دیکھا ہے شب معراج، چونکہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے، اخیر پہ آقا نے جلوہ گر ہونا تھا، تخلیق میں سب سے پہلے، تخلیق میں سب سے پہلے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار تو خاتم النبیین ہے تو پھر تو وہ بعد میں ہے، نہیں، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی فرقان، وہی قرآن۔ شب معراج جب رسول اللہ آئے تو سارے انبیاء آدم تا عیسیٰ مسجد اقصیٰ میں سرکار کے دیدار کے لیے بیتاب، آقا کی ملاقات کے لیے اور جلوہ مصطفیٰ تکنے کے لیے بیتاب تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت مصلی پہ کھڑے ہوئے اور سارے انبیاء جو عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے تھے اس وعدے کو نبھایا کیسے؟ سرکار کی اقتداء میں سارے نبیوں نے نماز ادا فرمائی۔ اللہ اکبر، ایسی بشریت اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے کہ ان جیسا بشر کائنات میں، ان جیسا بشر کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، جب حضرت آدم نے اپنی اولاد کو دیکھا نا تو اولاد میں سب سے زیادہ جو نور چمک رہا تھا تو عرض کی مولا یہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ تیرا جو فرزند سب سے اعلیٰ مقام کا ہوگا،
جناب محمد رسول اللہ یہ ان کا نور ہے. اور جانتے ہو حضرت آدم کی کنیت کیا تھی؟ اب باپ جو کنیت رکھتا ہے نا وہ اس کی رکھتا ہے جو بیٹا بڑا اچھا ہو، بڑا لائق ہو، فائق ہو، بڑی تعریفوں کا مالک ہو. حضرت آدم کی تو قیامت تک جتنی اولاد ہے ساری کی ساری انہی کی اولاد ہے نا. جتنے انسان ہیں ساری اولادیں آدم ہیں. بڑے انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صحابہ بھی، اہل بیت بھی، اولیاء بھی، غوث کتب ابدال سارے آدم کی اولاد ہیں. لیکن آدم نے اپنی کنیت رکھی ہے کسی اور پہ نام نہیں. آدم نے جناب محمد رسول اللہ کے نام پہ اپنی کنیت رکھی ہے. سبحان اللہ، ابو محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آدم کی کنیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں باپ تو میں سب کا ہوں، لیکن جس کے باپ ہونے میں مجھے فخر ہے وہ محمد رسول اللہ. اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، ایسا مقام عطا فرمایا ان جیسا بشر کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اس لیے تو حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْ كَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْ كَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. وہ دیکھے کیسے؟ کوئی جنے تو دیکھے نا، کوئی جنے ماں تو نظر آئے نا، کوئی جنا ہی نہیں آپ جیسا حسین اور جمیل. اللہ اکبر. حضرت حسان صرف یہ نہیں کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ بددعا کو جس مسلمان نے دیکھا ہے اس نے یہی نعرہ لگایا، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کبھی نہیں ہم نے دیکھا ہے. نہ اولین میں ایسا حسین تھا، نہ بعد میں جو آخرین ہیں بعد میں آنے والے ہیں ان میں کوئی ایسا حسین ہوگا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن عطا فرمایا ہے. حسن یوسف کی مثالیں دی جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، حسن یوسف اتنا ہے جس گلی کوچے سے گزر جائیں وہ دیواریں چمک اٹھتی ہیں. حضرت یوسف کے حسن کتاب نہیں کوئی لا سکتا. اتنا اللہ نے اپنے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال عطا فرمایا کہ اپنے چہرے کو نقاب میں رکھتے، پردہ ڈال کے رکھتے ہیں. ہر بندے کے اندر یہ تاب نہیں، طاقت نہیں کہ حسن یوسف کو دیکھ کے وہ اپنی حالت برقرار رکھ سکے. اس لیے حضرت یوسف اپنے چہرے کو چھپا کے رکھتے ہیں. اللہ نے اتنا حسن دیا ہے کہ جب وہ زلیخا حضرت یوسف پہ مر مٹی تو مصر کی عورتوں نے تانے دیے تو کہا اچھا تم تانے دیتی ہو تو اب میں تمہیں دیکھتی ہوں کہ تم اپنے آپ کو کتنا برداشت کرتی ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے مسندیں لگائیں زلیخا نے اور اپنی سہیلیوں کو بٹھایا، ان کے ہاتھوں میں پھل دیا اور چھری ان کے ہاتھوں میں دے دی. ادھر سے حضرت یوسف کی بارگاہ میں گئی زلیخا اور عرض کی، اے لجپال کریم بندہ نواز ذرا تشریف تو لائے. حضرت یوسف سامنے تشریف لائے، عرض کی کہ ایک لمحے کے لیے اپنا حسن و جمال دکھائیں. حضرت یوسف نے اپنے چہرے سے جو پردہ اٹھایا، فلما رأینہ قطعن ایدیہن، تو جب انہوں نے ایک لمحے کے لیے حسن یوسف کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکی. وہ خودی کے عالم میں جو ہے وہ پھلوں کو کاٹنے کی بجائے ان کی انگلیاں اور ہاتھ کٹ گئے، لیکن ان کو درد کا احساس بھی نہیں. انگلیاں کٹ گئی، تو کوئی سوئی چبھ جائے تو پورے جسم کو احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے. ان کی انگلیاں کٹ گئی، خون رسا بہ گیا، لیکن وہ حسن یوسف کے اندر اتنی مست ہو گئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا یہ حسن یوسف ہے. اللہ نے حضرت جناب یوسف کو کتنا حسن عطا فرمایا. اللہ نے حسن کے 1000 حصے کیے. کتنے کیے؟ 1000 حصے. پھر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ ایک طرف اور 999 حسن کے حصے ایک طرف کر دیے.
جو ایک حسن کا حصہ ایک اللہ نے پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. آدھا اللہ نے پوری کائنات کو عطا فرمایا ہے اور آدھا تنے تنہا حضرت یوسف کو عطا فرمایا ہے. آدھا حضرت یوسف کو عطا فرمایا. 1000 حسن کے حصوں میں اللہ نے ایک حصے کا آدھا حضرت یوسف کو اور آدھا پوری کائنات کو اور 999 حسن کے حصے اکیلے تنے تنہا اللہ نے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. ایسا حسن عطا فرما دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اس نبی کو ایسے سرکار کا نام ایسے تو نہیں لیتے نا، مرے انسانوں کی طرح. سرکار کا نام امتی لے، سرکار کی شان سن کے یہ کیا اتنے ٹھنڈے کیوں ہوئے پڑے؟ ویسے اب گرمیاں شروع ہو گئی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سرکار کے غلام بیٹھے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اللہ کا جو نعرہ لگاتے ہو یہ جناب ابو بکر صدیق نے لگایا ہے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے اور مولا علی نے، اور یہی نعرہ کربلا میں حسین بن علی نے لگایا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اللہ نے ہمارے آقا و مولا کو کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا حسن عطا فرمایا ہے. ابو بکر صدیق آتے ہیں، چہرہ رسول کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، آپ جیسا حسین کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں صدقتا ابو بکر تو نے سچ کہا. ادھر سے ابو جہل بھی آ جاتا ہے، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ آپ جیسا کوجا کوئی ہے ہی نہیں، آپ جیسا برا کوئی ہے ہی نہیں ہے، آپ تو بڑے بدصورت ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں صدقتا ابو جہل تو نے سچ کہا. صحابہ حیران اور پریشان، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں آپ جیسا سونا کوئی نہیں، آپ کہتے ہیں تو نے سچ کہا. ابو جہل کہتے ہیں آپ جیسا کوچا کوئی نہیں، آپ کہتے ہیں ابو جہل تو نے بھی سچ کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میرے آقا فرمانے لگے او میرے صحابہ میں ایک آئینے کی طرح ہوں، ایک آئینے کی شیشے کی طرح ہوں. جو کوئی آتا ہے اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اپنا چہرہ دیکھتا ہے. ابو جہل کوچا ہے، بدصورت ہے، وہ میرے سامنے آیا، اس نے اپنا چہرہ دیکھا، اس نے کہا آپ برے ہیں. وہ اپنے آپ کو برا کہہ رہا تھا. میں نے کہا ابو جہل تو سچ کہتا ہے، میرا ابو بکر سونا ہے، حسین ہے، اس کے دل میں میرا پیار ہے، عشق ہے. وہ میرے سامنے آیا، اپنی صورت اور حسن و جمال کو دیکھا، کہا آپ جیسا سونا کوئی نہیں. میں نے کہا ابو بکر تو سچ کہتا ہے. لوگ کہتے نبی ہم جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں. میں نے کہا تم سچ کہتے ہو، نبی تم جیسے ہو. اور جب نبی کو تم ابو جہل کی نگاہ سے دیکھو گے تو تمہیں نبی اپنے جیسا نظر آئے گا، اور اگر تم مصطفیٰ کو ابو بکر کی نگاہ سے دیکھو گے تو خدا کی پوری خدائی میں مصطفیٰ جیسا حسین کوئی نظر نہیں آئے گا. حسن مصطفیٰ دیکھنے کے لیے نگاہ صدیقی چاہیے، ابو جہلی نہیں چاہیے. کفر کی نگاہ سے دیکھو گے تو کچھ نظر اپنے جیسا. پھر سرکار کی آنکھیں تمہیں اپنے جیسی، سرکار کے ہاتھ اپنے جیسے، سرکار کے پاؤں اپنے جیسے. صدیق اکبر کی نگاہ محبت اور عشق والی نگاہ، ایمان اور دین اور اسلام والی نگاہ سے دیکھو گے پھر مصطفیٰ جیسا تمہیں پوری کائنات میں نظر نہیں آئے. نگاہ کی بڑی بات ہوتی ہے، نگاہ کی بڑی بات ہے، نگاہ کی بڑی بات. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ تھے،
ہمارے پیر و مرشد حضرت باجزید بستامی، اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا جو ان کے چہرے کو ایک نگاہ دیکھ لیتا گمراہ تھا ہدایت پہ آ جاتا تھا، بھٹکا ہوا تھا سیدھے رستے پہ آ جاتا، کافر ہوتا مسلمان ہو جاتا تھا۔ ہاں اللہ نے ہمارے شیخ حضرت باجزید بستامی کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ حسن و جمال اور وہ چہرہ عطا فرمایا ہے کہ کافر دیکھ کے کافر نہیں رہتا، رسول اللہ کا غلام بن جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت یہ کیا بات کر دی، آپ کے شیخ باجزید بستامی کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ کافر دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ تو رسول اللہ کو ابو جہل نے دیکھا تھا، وہ تو مسلمان نہیں ہوا، تو کیا باجزید بستامی کا مقام رسول اللہ سے زیادہ ہو گیا؟ وہ باجزید کو دیکھے تو مسلمان ہو، رسول اللہ کو ابو جہل نے دیکھا، ابو لہب نے دیکھا تو مسلمان تو نہیں ہوئے، کافر ہی رہے۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے، او محمود غزنوی سن اللہ نے حقیقتاً ہمارے باجزید بستانی کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ان کے چہرے کو جو دیکھتا مسلمان ہو جاتا، لیکن رسول اللہ کا مقام تو پھر اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ رہی بات ان کے چہرے کو دیکھنے والا ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہوا، تو سن ابو جہل نے رسول اللہ کو دیکھا کب ہے؟ وہ ابو جہل نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، کہا دیکھا نہیں تو باتیں کس کے ساتھ کرتے رہے، وہ تنقید کس پہ کرتے رہے، کہا رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، وہ تو محمد بن عبداللہ کو اور وہ بھی یتیم سمجھ کے دیکھتے رہے۔ وہ ابو جہل صرف ایک نگاہ اللہ کا حبیب سمجھ کے دیکھتا تو مسلمان ہو جاتا۔ نگاہ صدیقی چاہیے، نگاہ عاشق چاہیے، نگاہ فاسق نہیں چاہیے، ایمان کی نگاہ چاہیے، کفر کی نگاہ نہیں چاہیے۔ دربار لگا ہے، بادشاہ بیٹھا ہے، ادھر سے لیلا گزری، لیلا، تو درباریوں نے کہا علی جا یہ لیلا ہے جس پہ من مٹا ہے مجنو، اس کو نہ صبح کا پتہ نہ رات کا پتہ، نہ بھوک اور پیاس کا علم ہوتا ہے، بس لیلا لیلا پکارتا ہے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے تو اس کو بلاؤ۔ لیلا کو بلایا، بادشاہ نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، رنگ کالا ہے، ایک عام عورت کی طرح وہ عورت ہے۔ بادشاہ بولا لیلا تیرے اندر تو مجھے کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی، تیرے اندر کوئی حسن و جمال نظر نہیں آ رہا، پھر مجنو تیرے اوپر کیوں مر مٹا ہے؟ کوئی تو حسین تو نہیں، تو کوئی جمیل تو نہیں، کوئی خوبصورت تو نہیں، تیرے سر کے بال بھی ایسے ہیں، تیری آنکھیں بھی سادہ سی ہیں، اور چہرہ بھی تیرا سیاہ ہے، بدن بھی تیرا عام عورتوں کی طرح ہے، پھر مجنو تیرے اوپر مر مٹا کیوں ہے؟ مجھے تو تیرے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ تو لیلا نے بادشاہ کو کہا، او بادشاہ تم میرا حسن و جمال دیکھنا چاہتا ہے تو پہلے نگاہ مجنو والی لے کے آ۔ بادشاہ تجھے میرے اندر حسن نظر نہیں آئے گا کیونکہ تو اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اگر مجنو کی نگاہ سے دیکھے گا سب سے زیادہ حسین میں ہی نظر آؤں۔ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں، وہ آقا ہم جیسے ہیں، کفر کی نگاہ سے دیکھو گے تو اپنے جیسے نظر آئیں گے، فسق کی نگاہ سے دیکھو گے تو اپنے جیسے نظر آئیں گے۔ اسلام کی نگاہ سے دیکھنا، عشق کی نگاہ سے دیکھ، محبت کی نگاہ سے دیکھ، ابو بکر کی نگاہ سے دیکھ، حضور جیسا تمہیں حسین لجپال کہیں نظر آنے والا ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ نے ایسا حسن و جمال اور ایسی شان رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے کہ ہمیں انبیاء اور رسول کی صفوں کے اندر بھی ایسا حسین، ایسی قدرتوں کا مالک کوئی نبی نظر نہیں آتا۔ ہمیں خوشی ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے نبی اور پیغمبر کی امت میں سے ہیں، جس کو اپنی امت سے بھی بڑا پیار ہے،
جو تڑپتا ہے اپنی امت کے لیے. ماں نہیں تڑپتی اتنا, باپ نہیں تڑپتا, اور یار اور بیلی اور سجن وہ اتنا نہیں تڑپتا ہے جتنا رسول اللہ اپنی امت کے لیے تڑپتے ہیں. خدا کی قسم اللہ نے ان کو رؤوف اور رحیم بنایا ہے, اور ان کے سینے میں امت کی محبت کو ایسے ڈال دیا ہے کہ آج اگر کسی امتی کے پاؤں کے اندر بھی کانٹا چبھتا ہے, خدا کی عزت کی قسم درد مصطفیٰ کے سینے میں ہوتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے. ہم نے اپنے آقا و مولا کو بلا دیا, ہم نے محسن اعظم کو بلا دیا, ہم نے دنیا کا نام لیا لیکن رسول اللہ کا نام نہ لیا, ہم نے رسول اللہ کی نافرمانیاں کی, ان کو پسے پشت ڈال دیا, ان کے فرامین کو سیل پہ لگا دیا. وہ ایک الگ بات ہے. یہ ہماری جفا ہے, لیکن ان کی خدا کی قسم وفا ہی وفا ہے, ان کی وفا ہی وفا ہے, اور وفا کرتے رہے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. سے سبحان اللہ کا سبحان اللہ. مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیسا امتی ہے جس کے سامنے حضور کی شان بیان کی جائے اور وہ مچلے نہ, سبحان اس کا اللہ. چہرہ پھول کی طرح کھلنا اٹھے, وہ ایسے مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ایسا چہرہ بنا کے بیٹھے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جناب رسول اللہ کی شان ہے اور رسول اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے, آقا کا مقام اور رفعت, اور جس کو دیکھنے کے لیے جبریل بھی ترستا ہے. اللہ نے ایسی شانیں, وہ ایسی شانیں عطا فرمائی. خدا کی قسم تم کیا سمجھتے ہو یہ جو شفاعت کا مقام ہے یہ صرف رسول اللہ قیامت والے دن کریں گے؟ نہیں, اللہ نے اختیارات اتنے دیے اس دنیا میں رہتے ہوئے. رسول اللہ جس کو چاہے جنتی بنا دیتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, میری امت میں سے, میرے غلاموں میں سے 70,000 ایسے افراد ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا. ان کی شان اور عظمت کیا ہے؟ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر, فرمایا ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, حسین و جمیل ہوں گے. فرمایا جنت میں کیسے جائیں گے؟ ایسے نہیں کہ 70,000 بڑی تعداد ہے تو ایسی لائن لگی ہوگی, پہلے آگے والا, پھر اس کے پیچھے والا, پھر اس کے پیچھے والا, اور جو سب سے آخر ہے وہ اخیر میں داخل ہوگا. نہیں, فرمایا صف ایسے ہوگی جس طرح نماز کے لیے ہوتی ہے, یکدم وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. حساب بھی نہیں ہوا, ان کا حساب ہوا ہی نہیں, ایک سوال پوچھا ہی نہیں, وہ ان کے لیے ترازو اللہ نے قائم کیا ہی نہیں, نہ ان کی نیکیاں پوچھی گئی, نہ گناہ پوچھے گئے. یہ 70,000 حضور کے غلام بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اب سن ذرا میرے نبی کا اختیار کتنا ہے. جب حضور نے اتنا فرمایا نا تو آقا کے غلام حضرت عکاشہ صحابی رسول ہیں کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کرے نا, اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں رکھ دے, مجھے بھی ان 70,000 میں کر دے جن کو اللہ نے بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کرنا ہے. میرے نبی نے دعا بھی نہیں کی اور ہاتھ بھی نہیں اٹھائے. میرے آقا کو اللہ نے اختیار اتنا دیا, جب حضرت عکاشہ نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے بھی ان میں کر دے, بس میرے آقا کی زبان سے اتنے الفاظ جاری ہوئے, آقا فرمانے لگے انت منہم, انت تو منہم, ان میں سے ہو گیا ہے. یہ ہے میرے نبی کا اختیار, یہ میرے نبی کا اختیار ہے. جس کو چاہے جنت عطا فرمائے اور جس کو چاہے جنت بیچ دے اور جس کو چاہے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دے. اللہ نے حسن اتنا دیا ہے کہ حسن کے بادشاہ حضرت یوسف مصطفیٰ کے حسن کے دیوانے ہو گئے. اللہ نے علم اتنا عطا فرمایا ہے کہ موسیٰ اور خضر جیسے نبی مصطفیٰ کے علم کو دیکھ کے آقا کے علم کے مشتاق ہو چکے ہیں. اللہ نے وہ
وہ رفعتیں عطا فرمائی ہیں. ہمارے آقا و مولا کو ہماری یہ خوش بختی ہے جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اوے جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی دعا کرے, بن دعا کیے, بن مانگے, بن مشقت اور محنت کے اللہ نے اتنا سونا نبی عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ حضور کا عشق اور محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.